الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے موت کو یاد کرنے کے ذرائع۔ تو پیش خدمت ہیں موت کو یاد کرنے کے چند ذرائع۔ احادیث طیبہ میں جہاں موت کو یاد رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، وہیں بعض ایسے اعمال کی ترغیب بھی وارد ہے جو موت کو یاد رکھنے میں مؤثر اور معاون ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستان جا کر قبر کی زندگی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق غور کیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، مگر اب سنو، تم لوگ قبروں پر جایا کرو، کیونکہ وہ دلوں کو نرم کرتی ہیں، آنکھ سے آنسو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور کوئی فحش بات مت کہا کرو۔ اس طرح کی احادیث میں قبرستان کو موجب عبرت قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ میں قبرستان جانے کا اصل مقصد بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہاں محض تفریح اور تماشا کی غرض سے نہ جایا جائے، بلکہ اصل نیت موت کو یاد کرنے اور آخرت کے استحضار کی ہونی چاہیے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے دلوں پر غفلتوں کے ایسے گہرے پردے پڑ چکے ہیں اور قساوت کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہ اب قبرستانوں کو کھیل کود اور تماشوں کی اماج گاہ بنا لیا گیا ہے، اور وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ الامان الحفیظ۔ اس طرح آج جو قبرستان آبادیوں کے بیچ میں آ چکے ہیں، وہ محلے کے آوارہ گرد نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان بنتے جا رہے ہیں، اور ان قبرستانوں میں جواریوں اور سٹہ بازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں۔ قبروں کے سامنے رہتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں سخت آخرت قساوت قلبی کی دلیل ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک یہ ہے کہ مردوں کو نہلانا اور جنازوں میں شرکت کرنا۔ اسی طرح موت کو یاد کرنے کے لیے دو اہم اور مؤثر اسباب بعض روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مردوں کو نہلانے میں شرکت کی جائے، دوسرے یہ کہ نماز جنازہ میں بکثرت شریک ہوا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کے ذریعے سے تم آخرت کو یاد رکھو گے، اور مردوں کو نہلایا کرو، اس لیے کہ بے جان جسم میں غور و فکر بجائے خود ایک مؤثر نصیحت ہے، اور جنازوں پر نماز پڑھا کرو، ہو سکتا ہے اس وجہ سے تمہارا دل غمگین ہو جائے، کیونکہ غمگین آدمی اللہ کے سائے میں رہتا ہے اور ہر خیر کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اول، قبرستان جانا، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ دوسرے، مردوں کو نہلانا، یہ ایک اہم نصیحت ہے اور موجودہ معاشرے کے لیے انتہائی قابل توجہ ہے۔ آج کل غیر مسلموں کے ریت رواج اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر مسلم معاشرہ میں بھی میت کی نعش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ گھر والے بھی قریب جانا نہیں چاہتے، جب غسل دینے کا موقع آتا ہے تو بھی دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بودھ اور دوری مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے۔ میت کی لاش اسلام کی نظر میں نہایت قابل احترام ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسائل معلوم کر کے میت کے قریبی اعزاء ہی اسے غسل دیں، اور اگر پورا طریقہ معلوم نہ ہو تو کم از کم غسل کرانے والے کے ساتھ پانی وغیرہ ڈلوانے میں تعاون کرتے رہیں۔ مردوں کے ساتھ اس طرح کے تعلق سے اپنی موت کا منظر بھی سامنے آ جائے گا، اور فطری طور پر آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ حدیث بالا میں تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ نماز جنازہ میں کثرت سے شرکت کی جائے۔
مسلم شریف میں روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، جس کی کم سے کم وسعت احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک بھی جائے اس کو 2 قیرات ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے نماز جنازہ نہ چھوڑی جائے۔ نماز جنازہ میں چونکہ مرنے والے کے غمگین اعزاء شامل ہوتے ہیں، ان کے غم و اندوہ کی وجہ سے پورا ماحول غمگین بن جاتا ہے، اور پھر آدمی یہ تصور لے کر جاتا ہے کہ ایک دن تمہارا جنازہ بھی ایسے ہی اٹھے گا اور لوگ اسی انداز میں رنج و الم کا اظہار کریں گے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ میرے دوست، دنیا کے آرام و راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتا رہے گا، اور جب تم کسی جنازہ کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسا ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ حدیث بالا میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا کہ جب جنازہ کو دیکھ کر دل غمگین ہوگا تو قدرتی طور پر انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی، سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا احساس جاگے گا، اور اس حال میں وہ شخص جو بھی تمنا کرے گا رحمت خداوندی اس کی تکمیل کے لیے تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھی حاضرین موت کو یاد کرنے کے حوالے سے چند چیزیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔